ایک خوبصورت گاؤں کی تنگلی میں ہاشم نامی ایک بوڑھا آدمی اور زین نامی ایک نوجوان کے درمیان تلخ کلامی ہو رہی تھی۔ بات ایک معمولی سی ٹھوکر سے شروع ہوئی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے لہجے سخت ہو گئے۔ ہاشم غصے سے کانپ رہا تھا، جبکہ زین اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہاشم کچھ سننے کو تیار نہ تھا۔ کچھ دیر بحث کرنے کے بعد زین وہاں سے چلا گیا تاکہ بات مزید نہ بڑھے، مگر ہاشم وہیں کھڑا رہا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا، وہ جسمانی طور پر کمزور تھا اور زین سے لڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کے ذہن میں بدلہ لینے کا ایک خطرناک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ زین کو سبق سکھا کر ہی دم لے گا۔ اگلے دن ہاشم نے گاؤں کے چوراہے پر اپنے پڑوسی اسلم کو روکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر رازداری سے اسلم کے کان میں کہا، تمہیں پتا ہے وہ زین جتنا بھولا بنتا ہے ویسا ہے نہیں، میں نے سنا ہے وہ چور ہے، راتوں کو لوگوں کے گھروں کی تلاشی لیتا ہے۔ اسلم یہ سن کر حیران رہ گیا۔ آہستہ آہستہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ ایک دن جب زین بازار سے سبزیوں کی ٹوکری لے کر گزر رہا تھا تو اسلم نے اسے بڑی شک کی نظروں سے دیکھا۔ زین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر کانا پہ وس کیوں کر رہے ہیں اور اس سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں۔ اتفاق سے کچھ دن بعد گاؤں کے ایک گھر میں واقعی چوری ہو گئی۔ چونکہ ہاشم پہلے ہی لوگوں کے کان بھر چکا تھا، اس لیے سب کا شک سیدھا زین پر گیا۔ گاؤں کے محافظ فراز نے فوراً زین کو پکڑ لیا۔ زین روتا رہا اور کہتا رہا کہ وہ بے گناہ ہے، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ زین کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن 3 دن بعد حقیقت سامنے آ گئی۔ محافظ فراز نے اصل چور طارق کو چوری شدہ سامان سمیت رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ طارق نے اعتراف کر لیا کہ اس نے ہی چوری کی تھی۔ زین کو فوری طور پر رہا کر دیا گیا، مگر اس کی عزت کو بہت ٹھیس پہنچی تھی۔ رہا ہونے کے بعد زین سیدھا گاؤں کے سیانے سردار مختار کے پاس گیا۔ اس نے ہاشم کی تمام جھوٹی افواہوں کے بارے میں بتایا۔ سردار مختار ایک انصاف پسند آدمی تھے، انہوں نے ہاشم کو فوراً پنچایت میں طلب کیا تاکہ اس سے اس کی غلطی کا حساب لیا جا سکے۔ جب ہاشم پنچایت میں پہنچا تو سردار مختار نے اسے ایک کاغذ اور قلم دیا۔ انہوں نے کہا، ہاشم جو باتیں تم نے زین کے بارے میں کہیں وہ سب اس کاغذ پر لکھو۔ ہاشم نے کانپتے ہاتھوں سے سب کچھ لکھ دیا۔ پھر سردار نے حکم دیا کہ اس کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چوراہے میں ہوا میں اڑا دو۔ ہاشم چوراہے پر گیا اور کاغذ کے پرزے ہوا میں اچھال دیے۔ تیز ہوا چلی اور وہ سفید ٹکڑے تتلیوں کی طرح ادھر ادھر بکھر گئے۔ ہاشم کو لگا کہ شاید اس کی سزا بس اتنی ہی تھی اور وہ خوشی خوشی واپس سردار کے پاس آ گیا۔ اگلے دن سردار مختار نے ہاشم سے کہا، اگر تم اپنی سزا معاف کرانا چاہتے ہو تو کل جو کاغذ کے ٹکڑے تم نے ہوا میں اڑائے تھے وہ سب واپس اکٹھے کر کے لاؤ۔ ہاشم یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا اور بولا، سردار یہ تو ناممکن ہے، وہ تو ہوا کے ساتھ دور دور تک بکھر گئے ہوں گے۔ سردار مختار نے نرمی مگر سختی سے جواب دیا، ہاشم بالکل یہی حال تمہاری پھیلائی ہوئی افواہوں کا ہے۔ جس طرح تم ان اڑتے ہوئے کاغذوں کو واپس نہیں لا سکتے، اسی طرح وہ جھوٹی باتیں بھی واپس نہیں لی جا سکتی جو لوگوں کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ تم نے زین کی ساکھ کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ اب کبھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ ہاشم کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے سب کے سامنے زین کا ہاتھ پکڑا اور اس سے معافی مانگی۔ زین نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ اس دن پورے گاؤں نے یہ سبق سیکھا کہ زبان سے نکلی ہوئی بات تیر کی طرح ہوتی ہے، جو ایک بار نکل جائے تو واپس نہیں آتی۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں پھیلانی چاہیے۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے، ضرور سپورٹ کریں۔